إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين أما بعد. سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین اور کربلا، یعنی حسین اور کربلا، یہ دو نام، یہ دو الفاظ، یہ دو نام اور یہ دو حقیقتیں بے پناہ تفکر اور توجہ چاہتی ہیں، بے پناہ تفکر اور توجہ چاہتی ہیں، اس لیے کہ خود یہ دونوں حقیقتیں اب نامتناہی حقیقتیں ہیں۔ ابھی سلام کے اشعار پیش کیے جا رہے تھے تو مجھے خیال آیا کہ تقریر کے آغاز میں بھی دو ایک شعر پہلے عرض کروں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور وہ بھی ایک خاص پس منظر کے ساتھ۔ جوش ولیحد آبادی نے ایک شعر فرمایا تھا کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو سب کافی۔ یہ شعر ٹھیک ہے مگر جوش جتنے بڑے شاعر ہیں اتنا بڑا یہ شعر نہیں۔ شعر ٹھیک ہے اور اس شعر میں کئی جہتوں سے اشکال بھی وارد ہو سکتے ہیں، مگر یہ شعر بار بار سامنے آتا رہا تو میں ایک مرتبہ کافی مجلس پڑھ رہا تھا ممبر پر تو ایک کیفیت طاری ہوئی اور یہ دو مصرے ہو گئے کہ نہ مدرسے نہ مساجد نہ فلسفہ نہ کلام، نہ مدرسے نہ مساجد نہ فلسفہ نہ کلام، ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی۔ نہ مدرسے نہ مساجد نہ فلسفہ نہ کلام، ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے۔ تو حقیقت یہ اسے شعر نہ سمجھے گا، یہ ایک سادہ سا بیان ہے کہ سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام چاہے وہ ذات حق صمدی ہو اور چاہے اس کائنات میں ایک جاری و ساری حق کی حقیقت ہو اور چاہے کسی جزئی واقعے میں حق کی جستجو اور تعیین ہو، ہر مرحلے میں حسین کافی ہے۔ کیا کہنے؟ اور چونکہ عنوان یہاں دیکھیے، ہماری جو ثقافت و تہذیب ہو گئی ہے اب اس میں واقعاً شاعری اور خطابت دو چیزیں غالب ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ سیمینار کا اعلان ہوتا ہے مگر سیمینار نہیں ہوتا ہے۔ میں نہایت ادب و احترام سے عرض کر رہا ہوں، سیمینار کا اعلان ہوتا ہے اور تقریریں ہو جاتی ہیں۔ تقریر کا مزاج الگ ہوتا ہے، تحریر کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ تجربہ کر کے دیکھیں جو حضرات ہیں، جس وقت آپ کے سامنے مائک ہو، آپ کھڑے ہو اور گفتگو کا ارادہ ہو تو ذہن کا عمل مختلف ہوتا ہے۔
اور اسی عنوان پر سیم ٹاپک اسی عنوان پر آپ گفتگو کے ارادے سے کھڑے نہ ہو، ہاتھ میں قلم لے لیں تو ذہن کا عمل دوسری طرح سے ہوتا ہے، ذہن کا عمل بالکل مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجلسوں میں جو تقریریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مشاعروں میں، مسالموں میں، مقاصدوں میں، مناظموں میں نظمیں پڑھی جاتی ہیں، سلام پڑھے جاتے ہیں، شاعری ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن جب ہم سیمینار کریں تو سیمینار میں جو ریسرچ کا مزاج ہے وہ باقی رہنا چاہیے، اور جو لوح و قلم کا حق ہے وہ ادا ہونا چاہیے۔ میں اس وقت آنے سے پہلے مصلی پہ بیٹھ کے کاغذ قلم لے کر کوشش کر رہا تھا کہ چند سطریں لکھ لوں، کیونکہ معلوم تو یہ تھا کہ سیمینار نہیں تقریر ہی کرنی ہوگی، لیکن چند سطریں لکھنے کی میں نے کوشش بھی کی۔ محمد وآل محمد دیکھیے، سرکار سید الشہداء علیہ السلام اور حقیقت کبریٰ، اس کے تعلق سے بھی ایک ادبی واقعے کے ضمن میں اپنی بات کہتا ہوا آگے بڑھوں۔ کراچی میں ایک شاعر ہوا کرتے تھے، جان ایلیا صاحب، بہت مشہور شاعر، اور بہت سے حضرات ان کی شاعری کو بہت پسند کرتے۔ اب ان کی شاعری یا ان کی شخصیت کے تعلق سے تو تبصرہ میں ابھی نہیں کروں گا، لیکن ان کا ایک جملہ اور ایک واقعہ نقل کروں گا جو مجھ سے انیق احمد صاحب نے نقل کیا۔ انیق احمد صاحب میرا خیال ہے کہ معروف شخص ہیں، انہوں نے مجھ سے کئی مرتبہ مختلف موضوعات میں انٹرویو کے لیے تشریف لائے، تو انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا کہ ان سے ایک مرتبہ جان ایلیا صاحب سے اس طرح کی گفتگو ہوئی کہ جان ایلیا صاحب مجلس اعضاء میں تشریف فرما تھے اور بیان مصائب سید الشہداء میں بے پناہ گریہ کر رہے تھے۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو انیق احمد صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ تو خدائی کے قائل نہیں ہیں، یہ امام حسین پر اس قدر گریہ؟ تو انہوں نے کہا اپنے شاعرانہ اور عام ادبی انداز میں کہ ارے ظالم، خدا ایک تصور ہے، حسین ایک حقیقت۔ اور یہ جملہ ان کا تھا۔ جب انیق صاحب نے ان کا یہ جملہ مجھ سے نقل کیا تو میں نے پھر دوسرا جملہ عرض کیا، ممبر سے بھی اور زیر ممبر، کہ خدا وہ حقیقت ہے جس کی ایک تجلی کا نام حسین ہے۔ خدا وہ زندہ حقیقت ہے، وہ زندہ حقیقت ہے جس کی ایک تجلی کا نام حسین ہے۔ سرکار سید الشہداء امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی حقیقت ذات، آپ کا مرتبہ، کسی ادیب اور خطیب اور کسی شاعر کے لفظوں میں یہ توانائی نہیں ہے کہ اس کی ترجمہ نہیں کر سکے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ سب کند اور سادہ سب اعتراف عاجزی ہے۔ ایک اردو زبان اور ادب کیا، دنیا کی کوئی زبان اور کوئی ادب ایسا نہیں ہے جس پر واقعہ کربلا اور سرکار سید الشہداء کا کچھ نہ کچھ اثر نہ پڑا ہو۔ لیکن اردو زبان وہ خوش قسمت زبان ہے جسے یہ اعزاز ہے کہ اس نے شروع سے، جب سے اردو زبان کی تاریخ شروع ہوتی ہے، تب سے ذکر حسین کے سہارے ہی سے اس نے بولنا سیکھا۔ کیا کہنے؟ اردو زبان کی تاریخ سے آپ سرکار سید الشہداء کے
تذکرے کو، ان کے ذکر مبارک کو جدا نہیں کر سکتے۔ اور اس ضمن میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ خود اردو زبان کی بقا کے متعلق ہم تو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہاں اکثر بحثیں ہوتی رہتی ہیں کہ اردو کا مستقبل کیا ہے، اردو باقی رہے گی کہ مٹ جائے گی۔ جب مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ زبان کبھی نہیں مٹ سکتی جس میں ذکر حسین ہوتا ہو۔ مٹ نہیں سکتی، اب اس زبان کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب، اب یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ایک عقیدت مندانہ بیان ہے، بالکل ادبی موازین پر اور ادبی تنقیدی نظریات کے حوالے سے میں اس پر گفتگو کے لیے تیار ہوں۔ اور ذاتی تجربہ میرا سن لیجیے، یہاں تک کہ زبان کی بقا و گسترش کی بات ہے کہ ایک مرتبہ مجھے افریقہ جانا ہوا، اور افریقہ میں بھی زنجبار۔ جب زنجبار میں پہنچا، حالانکہ مجھے زنجبار یونیورسٹی میں وہاں پر کچھ پروگرام تھا، لیکن وہاں جب لوگوں کو اطلاع ہوئی کہ میں زنجبار آیا ہوا ہوں تو وہاں پر کچھ مومنین آ گئے۔ وہ حضرات خوجہ شیعہ اثنا عشری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ خوجہ حضرات کا تعلق خاندانی اور نسبی طور پر ہندوستان کے گجرات سے ہے، تو ان کی مادری زبان جو ہے وہ کچھی اور گجراتی ہے، جو وہ ہر جگہ باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جو وہاں کی مقامی زبان ہے وہ سواحلی زبان ہے، اور دوسری افریقی قبائلی زبانیں ہیں، اور ان کی کاروبار کی زبان جو ہے یا ان کی علمی زبان اور ادبی زبان جو ہو سکتی ہے وہ انگریزی زبان ہے۔ تو جب مجھے بلایا گیا تو میں بہت ہی تردد اور تأمل میں تھا کہ آخر میں یہاں کس زبان میں گفتگو کروں۔ وہ اعلان ہو گیا تھا کہ مجھے بیان کرنا ہے، مجلس اعزاء ہے۔ میں بیٹھا تھا اور میری مشکل حل کس نے کی؟ خود انہی حضرات۔ اچھا، یہ وہ حضرات ہیں جو 200 برس اور 300 برس سے انڈیا آئے نہیں ہیں، یہ وہی ہیں، نہ ہندوستان سے ان کا تعلق ہے نہ پاکستان سے تعلق ہے، وہ افریقی ہو چکے ہیں، نیشنلٹی ان کی افریقی۔ ان میں سے جو پیشخانی کے لیے صاحب ممبر پہ بیٹھے، انہوں نے جو بیان شروع کیا وہ اردو زبان میں تھا۔ اردو میں خوجہ، خاندانی خوجہ، جس کی مادری زبان یا گجراتی تھی یا کچھی، اور اس کی کاروبار کی زبان انگریزی، باقی وہاں ماحول جو ہے وہ سواحلی اور افریقی زبانیں، لیکن مجلس اعزاء میں وہ اردو میں بیان کر رہے تھے، اردو کے شعر پڑھ رہے تھے، اردو کے مرثیے پڑھ رہے تھے، اردو کے نوحے پڑھے گئے وہاں پر، اور ان نہ صرف بوڑھی اور بزرگ نسل بلکہ ان کے بچے پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، نوجوان، اور وہ اردو کے مصرعے دہرا رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اردو زبان نے بفیض ذکر امام حسین علیہ السلام اپنے جغرافیائی حدود میں بھی اضافہ کیا ہے اور اپنی بقا کی ضمانت بھی حاصل کی۔ اب رہا کہ اردو ادب پر واقع کربلا کا، میں صرف عنوان میں غالباً کربلا ہے، لیکن میرا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ تجزیاتی ذہن واقع ہوا ہے۔ دیکھیے، لفظ کربلا اگر تنہا کربلا ہو، لفظ کہیں لکھا ہو، تو کئی جہتوں سے ذہن سوچ سکتا ہے کربلا سے مراد کیا؟ حادثہ کربلا ہے، یا کربلا سے مراد کیا؟ شہر کربلا ہے۔ اگر حادثہ کربلا ہے تو کربلا سے مراد کیا ہے؟ وہ تدبیریں جو باطل نے اختیار کی تھی، یا وہ حکمتیں جو حق نے اختیار کی؟ کربلا تمہارے کا ہے نا۔ اور اسی لیے دو بہت چھوٹے چھوٹے مصرے یہ بھی مجھے یاد آتے ہیں کہ
جو امام حسین علیہ السلام، امام حسین، حسین اور کربلا دونوں میں اگر فرق کرنا ہو، اور کربلا کا وہ مفہوم جو اب ہمارے ذہنوں میں ہے، یعنی جس میں کرب اور بلا کا مفہوم ہے، درد، رنج، علم، مصیبت، آزمائش، امتحان، کرب اور بلا سے ملا کر کربلا سمجھتے ہیں لوگ، حالانکہ یہ وہ معنی ہیں جو اس لفظ میں پیدا ہو گئے ہیں اور ہم نے پیدا کر دیے ہیں۔ اصل لفظ کربلا جو ہے، یہ جو شہر کا نام چلا رہا ہے، جب آپ تاریخی تحقیق کریں گے تو جو سامی زبانیں ہیں، جو وہاں کی بابلی زبانیں ہیں، اس میں کربلا کا لفظ بہت مقدس ہے۔ کربلا کہتے ہیں اس جگہ کو جو اللہ واحد و کریم و رحیم و عظیم و قہار کی عبادت گاہ ہو۔ واہ کیا کہنے ہیں، کربلا یہ نام ہے اس جگہ کا، اس زمین کا جو عبادت کے لیے مخصوص ہو۔ تو کربلا حسین کے لیے مخصوص تھی، حسین کربلا کے لیے مخصوص تھی، عبادت کا رشتہ تھا۔ یہ ہے اس کا تاریخی اور لسانیاتی پس منظر۔ لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے جب آپ تحقیق کریں گے تو لفظ کربلا عربی زبان کا لفظ بھی نہیں ہے، کربلا عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ میسوپوٹامیہ کی جو اور زبانیں تھیں وہاں پر بابلی زبانیں، ان میں سے یہ لفظ چلا آ رہا ہے، اور بھی دوسرے الفاظ ہیں۔ تو یہ ایک تحقیقی موضوع ہے الگ۔ اس وقت جو اردو زبان میں سلاموں میں، مرثیوں میں، تقریروں میں لفظ کربلا استعمال کرتے ہیں لوگ، اس میں تقریباً وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرب اور بلا سے مرکب ایک لفظ ہے، حالانکہ ایسا۔ لیکن بہرحال اس واقعے کے تعلق سے کرب اور بلا کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ تو کربلا میں ظاہر ہے کہ کربلا برپا کس نے کی؟ حق نے یا باطل طاقت نے؟ کربلا کس نے کیا؟ کربلا تو یزیدی فوج نے برپا کی۔ یہ اعجاز کردار حسین ہے کہ وہ تمام تدبیریں جو باطل نے اختیار کی تھیں، اب وہ کربلا باطل کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ وہ حق کی پیروزی اور حق کی فتح مندی اور حق کی سربلندی کا ایک استعارہ بن چکی ہے۔ یہ لفظ حق کا استعارہ بن چکا ہے۔ لیکن پھر بھی جب اس طرح تجزیہ ہم کریں گے تو لفظ کربلا پر اسم گرامی حسین کہیں بلند تر عظمتوں کا حامل نظر آئے گا۔ تو واقعہ کربلا یعنی وہ واقعہ جس میں سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے۔ حق اور باطل کے معرکے میں حق کی مدد فرمائی، حسین علیہ السلام نے حق کی نصرت فرمائی اور حق کو لازوال فتح عطا فرمائی۔ اس واقعے کا اثر اردو زبان و ادب کی ہر صنف پر ہے، نثر اور نظم، نثر سے شاعری تک، شاعری سے نثر تک، اور یہاں تک کہ غزلوں میں، نظموں میں، رباعیوں میں مرثیہ اور سلام تو ہے مخصوص واقعہ کربلا کے ذکر کے لیے، تمام اصناف سخن میں اور نثر میں، یہاں تک کہ ڈرامہ، افسانہ، ناول، تنقید، تحقیق، ہر صنف میں کربلا کے اثرات موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ محدود وقت ہے، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا تھا کہ عنوان اتنا وسیع ہے کہ اس میں تو کئی دن کا سیمینار ہو سکتا ہے۔ میں صرف چند حوالے دوں گا۔ اردو زبان ظاہر اکثر زبانوں کی طرح شاعری سے شروع ہوئی، اور قلی قطب شاہ سے لے کر ولید کنی اور میر وغیرہ وغیرہ سے لے کر وہ آگے بڑھتی رہی۔ قدیم سے قدیم ترین شاعر کو آپ تلاش کریں اور آپ کو اس کے کلام میں امام حسین کا تذکرہ ملے گا۔ شاعری میں تو یہ، نثر میں سب سے پہلی اردو کی کتاب جو مستقل کتاب لکھی گئی وہ کربل کتھا ہے۔ جس پر مشہور محقق
مالک رام نے اور ڈاکٹر مختار الدین احمد آرزو نے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف عربک کے ہیڈ تھے، انہوں نے تحقیق کی اور یہ مینوسکرپٹ انہوں نے جا کے جرمنی سے ڈسکور کیا اور اس پہ متنی تحقیق کی اور مقدمہ لکھا اور اسے چھپوایا۔ پہلی کتاب کربل کتھا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اردو نے تو بولنا سیکھا نام حسین کے صدقے میں، اور پھر ابتدائی اور کتابیں جو مستقل کتابیں لکھی گئیں، کربل کتھا، اور اس کے بعد دہ مجلس، میر حسن نے دہ مجلس لکھی۔ میر حسن میر انیس کے دادا، وہی مثنوی والے میر حسن، مثنوی گلزار نسیم، گلزار نسیم تو پنڈت دیا شنکر نسیم کی ہے، سحر البیان، مثنوی سحر البیان والے میر حسن، انہوں نے نثر میں جو کتاب لکھی وہ دہ مجلس ہے، کربلا سے متعلق ہے۔ اس کے بعد نخل ماتم لکھی گئی، ضیاء الابصار لکھی گئی، زبدۃ المصائب لکھی گئی، یعنی شروع کی آپ تاریخ اردو نثر کی اٹھا کے دیکھیں تو میر امن کی نثر سے پہلے اور ڈپٹی نذیر احمد کی نثر سے پہلے اور جناب والا مولانا شبلی کی نثر سے پہلے، ان لوگوں سے پہلے، مولانا محمد حسین آزاد سے پہلے جو نثر کا ذخیرہ ہے اردو ادب میں، وہ سب کربلا اور حسین کی عطا ہے۔ یہ چند نام ہیں، چونکہ سفر میں ہوں، ورنہ تفصیل سے اگر عرض کروں تو بہت، یعنی کتابوں کی ایک فہرست طویل ہے۔ پھر جب مختلف اصناف میں لوگوں نے قلم اٹھایا اور ہماری نثر ترقی کر کے آگے بڑھی، تو میں منتشر حوالے دے رہا ہوں، ترتیب سے نہیں۔ منشی پریم چند، آپ سب ان کو جانتے ہوں گے، اردو کہانی اور ہندی کہانی کا بہت بڑا نام ہے نا۔ منشی پریم چند نے ایک ڈرامہ لکھا تھا جس کا عنوان تھا کربلا۔ بڑا اچھا ہوگا اگر آپ کا اردو مرکز انٹرنیشنل اس کربلا منشی پریم چند کے ڈرامے کو پھر یہاں سے چھپوائے، یا کم سے کم پورا ڈرامہ جو ہے ان کا وہ ویب سائٹ پر ڈال دیا جائے، آپ کے ویب سائٹ پر۔ اسی طرح عصمت چغتائی، سب لوگ انہیں افسانہ نگار اور ناول نگار سمجھتے ہیں، ان کے متعلق کتنی اختلافی باتیں ہیں، یعنی بعض حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس امامے اور اس لباس کے ساتھ ان کا نام بھی نہیں پوچھتا۔ عصمت چغتائی نے پورا ایک ناول لکھا ہے جس کا نام ہے ایک قطرہ خون، اور وہ امام حسین اور کربلا کے متعلق ہے۔ کیا کہنے؟ آپ دیکھیے ناول لکھا ہے کس نے؟ عصمت چغتائی نے، وہی جنہوں نے اس طرح کے ناول اور افسانے لکھے تھے، انہوں نے امام حسین پر پوری، یعنی آپ اجازت دیں کہ میں اگر اس میں اس وقت تو ایک دو سطریں ہی صحیح اس کی میں حوالہ دیتا ہوں۔ محمد صلوات۔ دیکھیے آج کل جو ایک بہت اچھا ادارہ اور بہت اچھی تنظیم ہندوستان میں دہلی میں کام کر رہی ہے، ریختہ، تو ریختہ کی ویب سائٹ پر ایک قطرہ خون یہ ناول موجود ہے۔ میں بس اس کے پہلے صفحے پر لکھی ہوئی سطر کو سنا دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ یہاں کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ، سلو بہت ہے، خیر اب حوالہ میں نے دے دیا۔ اسی طرح جدید، یعنی بہت سے ہیں، یعنی ایک دو نام نہیں، بہت سے ہیں۔ قرۃ العین حیدر، قرۃ العین حیدر نے اپنی تحریروں میں جس طرح واقعہ کربلا اور امام حسین اور ان سے وابستہ تذکرے کو اور تہذیب کو جگہ جگہ اس کی ترجمانی کی ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی کام کرے تو ایک مستقل مقالہ تیار ہو جائے۔ انتظار حسین صاحب، ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور انتقال سے کوئی 1.5 مہینے پہلے جب میں لاہور پہنچا تو وہ انہوں نے
اپنی تمام تر بزرگی اور بزرگواری کے باوجود یہ کرم فرمایا کہ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا تشریف لائے، ملاقات کی اور اپنی یہ 2 کتابیں انہوں نے عنایت فرمائیں۔ اس میں ایک ان کی خود نوشت ہے جستجو کیا، اور ایک کتاب ہے اپنی دانش میں جو ان کے مقالات کا مجموعہ ہے۔ اس میں ایک مضمون ہے قید خانے میں تلاطم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مرزا دبیر علیہ الرحمہ کا بہت مشہور مرثیہ ہے، قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے گا کہ اس مرثیے کو بنیاد بنا کر قرۃ العین حیدر نے ایک عظیم شاہکار تخلیق کیا تھا، اور پھر اس پر جب ادبی دنیا میں بحث شروع ہوئی تو اس پر انتظار حسین نے یہ مضمون لکھا۔ میں چند سطریں اس کی اقتباس کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں انیس اور دبیر اپنے زمانے کے 2 بڑے ڈرامہ نگار تھے۔ اچھا، یہاں ہمارے شفیق محترم اقبال رضوی صاحب تشریف فرما ہیں، اور جیسے ہی میں نے ڈرامہ نگار کہا تو ان کے چہرے پہ ایک تبسم، مسکراہٹ آئی۔ دیکھیے ہمارے اردو معاشرے میں افسانہ، ناول، ڈرامہ، یہ سب الفاظ جو ہیں پتہ نہیں عجیب و غریب منفی معنویت کے ساتھ سنے جاتے تھے، اور ہم جیسے طالب علموں کو تو اجازت نہیں تھی کہ ہم افسانے کی کوئی کتاب اٹھا لیں ہاتھ میں، ورنہ پھر ہاتھ کو دھونا پڑتا۔ دیکھیے فکشن، جو بڑے رائٹرز نے فکشن لکھا ہے اس میں بھی وہ اخلاقی قدروں کی ترجمانی کرتے ہیں، اور اس سے زندگی بسر کرنے کا سلیقہ ملتا ہے، اور اچھا ادب ہمیشہ انسان کی شخصیت کو ایلیویٹ کرتا ہے۔ تو لفظ ڈرامہ سے یا ڈرامہ نگاری سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی عام سی بات ہے، بلکہ ارسطو نے، افلاطون نے اور اس طرح کے فلسفیوں نے اور حکیموں نے اپنے مافِ ضمیر کو، اپنے حکیمانہ افکار کو ڈرامے کی شکل میں، تخلیق میں پیش کیا ہے۔ اور انیس و دبیر کے مرثیوں میں ڈرامائی عنصر تو ہے، بہت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انیس اور دبیر اپنے زمانے کے 2 بڑے ڈرامہ نگار تھے۔ یہ بیان قرۃ العین حیدر کا ہے۔ میں اس میں صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ انیس و دبیر کے بعد اس روایت میں تیسری ڈرامہ نگار خود قرۃ العین حیدر بھی۔ یہ جملہ انتظار حسین کا۔ اب میں پورا مضمون تو نہیں سناؤں گا، لیکن اب وہ فرماتے ہیں کہ ہوا یوں کہ ایک عزیز ان کا افسانہ قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے، پڑھ کر بہت بھنایا، بھی ان کی زبان ہے، میرے پاس آیا اور کہنے لگا یہ تحریر افسانہ تو ہے نہیں، اور اگر قرۃ العین حیدر کو مرثیہ لکھنے کی ہوڑک اٹھی تھی تو سیدھا سادہ مرثیہ لکھتی۔ میں نے کہا کہ بھائی سیدھا سادہ مرثیہ جسے کہتے ہیں وہ تو انیس و دبیر پر آ کر تمام ہو گیا، پھر قرۃ العین حیدر کیا کرتی؟ دولہا صاحب بننا انہیں گوارا نہیں تھا، اور شاید وہ دولہا صاحب بن بھی نہیں سکتی تھیں، پھر انہیں اپنی ہی زمین میں اس مضمون کو آزمانا پڑا۔ اب یہ جو ریفرنسز ہیں دولہا صاحب، عروج اور یہ سب، یہ ادبی حضرات جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ خیر، اب اس میں یہ دیکھیں کہ واقع کربلا کو سامنے رکھ کر جو انہوں نے لکھا ہے، میں پورا مضمون نہیں دہرا سکتا، مجھے خود کچھ اور عرض کرنا ہے، بس یہ جملہ سن لیجئے۔ یہ یوم، وہ جو بیان ان کا ہے، اس کے بعد انتظار حسین صاحب کہتے ہیں کہ یہ یوم عاشور کی شام ہے، یا دہشت بھری 21ویں صدی کے شب و روز ہے۔ 21ویں صدی کے شب و روز۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ میں نے چند بکھرے ہوئے حوالے دیے۔ اردو ادب کا آغاز شعر سے ہوا ہو یا نثر سے، شاعری میں بھی واقعہ کربلا اور حسین علیہ السلام کی ترجمانی ہے، نثر میں بھی ہے، مستقل تصنیفیں لکھی گئیں شروع میں، آغاز میں، اور پھر افسانوں میں، ناول۔ انتظار حسین کا ایک زمانے میں بہت بیمار تھا
اور میرا ایک اسکول کا ساتھی آیا عیادت کے لیے اور ایک کتاب ساتھ لایا. انتظار حسین سے میرا پہلا تعارف یوں ہوا. ظاہر ہے وہ جانتا تھا کہ میں مولوی ابن مولوی تو میں نے کبھی کوئی ناول اٹھا کے دیکھا نہیں ہو. وہ ان کا ایک ناول آیا، غالباً تذکرہ تھا یا بستی، اور کہا بھائی یہ پڑھیں تو صحیح آپ. میں نے کہا جانتے ہو میں یہ سب نہیں پڑھتا. کہا پڑھیں تو صحیح آپ. اچھا میں نے یوں ہی لیٹے لیٹے وہ کتاب لی اور کھولی، اور جہاں سے وہ کتاب کھولی جس صفحے پہ نظر پڑی وہاں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ. یہ انتظار حسین کے ناول کی بات کر رہا ہوں، ناول کی بات کر رہا ہوں. اور اس ایک پیراگراف نے یا اس ایک پیج نے پوری کتاب پڑھوا دی. تو ناولوں میں، افسانوں میں، ڈراموں میں، شاعری میں، ہر صنف میں واقعہ کربلا کی ترجمانی ہوئی ہے اور بھرپور ہوئی ہے. یہ اردو زبان کی سعادت مندی ہے. اس پر کئی دن کا سیمینار ہو سکتا ہے. نظموں میں آئیے، مرثیے اور سلام سے ہٹ کر، ابھی وہ بھی میں یہیں پر چند فقرے عرض کر دوں اور چند جملے کوٹ کر دوں. علی سردار جعفری سب جانتے ہیں کہ وہ پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کے روح رواں تھے، انجمن ترقی پسند مصنفین کے رہبروں میں، رہنماؤں میں سے تھے. ان کی ایک نظم ہے کربلا. مرثیے بھی لکھے ہیں انہوں نے، دوسری جگہوں بھی کربلا کے استعارے برتے ہیں، لیکن ایک نظم ہے کربلا جسے وہ خود آخری عمر میں بھی بہت شوق سے سنایا کرتے تھے. کربلا رجز. پھر العطش کی ہے صدا جیسے رجز کا زمزمہ، پھر ریگ صحرا پر رواں ہے اہل دل کا کارواں، نہر فرات آتش میں جاں، راوی و گنگا خو چکا. کوئی یزید وقت ہو یا شمر ہو یا حرملہ، اس کو خبر ہو یا نہ ہو روز حساب آنے کو ہے. نزدیک ہے روز جزا اے کربلا اے کربلا. یہ ان کی نظم کا پہلا حصہ. نظم میں اور کئی، جسے کئی بند ہیں یا کئی ٹکڑے ہیں، کئی حصے. یہ چند بکھرے ہوئے نمونے تھے، بکھرے ہوئے حوالے تھے کہ اصناف ادب میں کوئی صنف ایسی نہیں ہے کہ جس میں کربلا کے اثرات نہ ہوں، کربلا کی ترجمانی نہ ہوئی. اس پر کچھ کام بھی ہوا ہے. مثلا سب سے پہلے مجھے یاد آتا ہے کہ ایک صاحب ہوا کرتے تھے شیخ ممتاز حسین جونپوری، اور یہ ہمارے جناب اسد رضا صاحب کا کام ہوگا، چونکہ ان کا تخصص جو ہے وہ، میں مزاح کے انداز میں کہوں تو یہ ہوگا کہ گڑے مردے اکھاڑنا ان کا تخصص ہے. قدیم تاریخ کو زندہ کرنا اور اینٹیکس کو جمع کرنا اور نفائس جو پرانے ہیں ان کو جمع کرنا اور نفاست سے رکھنا. ممتاز حسین جونپوری کی شخصیت بڑی نفیس تھی اور بڑی اہم تھی، اور اپنے وقت کے پڑھے لکھنے والے آدمی تھے. انہوں نے بہت سے مضامین اور مقالے لکھے، کتابیں لکھی، کتابچے لکھے، لیکن لوگوں نے انہیں بھلا دیا ہے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ ان پر کام ہو. ان کی ایک کتاب شائع ہوئی تھی جس کا عنوان تھا خون شہیداں. پوری کتاب تھی، اور خون شہیداں میں انہوں نے اردو غزلوں میں واقعہ کربلا کی ترجمانی کا جائزہ لیا تھا. یہ بہت پہلے کی بات ہے، یعنی کم سے کم پروفیسر گوپی چند نارنگ کی جو کتاب آئی ہے واقعہ کربلا بطور شعری استعارہ، اس کتاب سے نصف صدی پہلے یہ کتاب آ چکی تھی، جس میں اردو کی غزلوں میں بطور خاص واقعہ کربلا کی ترجمانی پر انہوں نے جائزہ، مکمل کتاب تھی وہ خون شہیداں. پھر ظاہر ہے کہ پروفیسر گوپی چند نارنگ نے لکھا اور کئی لوگوں نے لکھا الگ الگ اور مختلف تحقیقی اور تنقیدی زاویوں سے جائزے لیے گئے. یہاں پر اس منتشر سے بیان اور منتشر حوالوں کے بعد میں کچھ اور عرض کروں گا.
دیکھیے اگر جائزہ لینا ہو کہ اردو کے اصناف پر واقعہ کربلا کا اور امام حسین کے ذکر کا کتنا اثر ہے، یہ کام نسبتاً آسان ہے، آسان ہے۔ یونیورسٹیز میں آج کل جو پی ایچ ڈی کا معیار ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں بہت آسان ہے یہ کام۔ اب جیسے جہاں جہاں لفظ کربلا نظر آیا، جہاں جہاں امام حسین کا تذکرہ نظر آیا، غزلوں میں، شاعری میں تو واقعہ کربلا اور امام حسین کا نام اور اس سے متعلق اور جو تشبیہیں ہیں، استعارے ہیں، ان تمام تشبیہوں اور استعاروں کو کتنا اردو میں برتا گیا ہے۔ کون شاعر ہے جس نے نہیں برتا ہے؟ چاہے وہ قدیم شعراء ہوں اور چاہے وہ پروگریسو رائٹرز ایسوسیشن اور ترقی پسند شعراء ہوں، اور چاہے وہ جدیدیت اور چاہے ما بعد جدیدیت، کوئی ایسا نہیں ہے جو امام حسین و واقعہ کربلا اور اس سے متعلق استعاروں سے، کربلا اور تشنگی اور مختلف استعاروں سے بچ کے شاعری کرنا چاہتا ہو، یا جس نے شاعری کی ہو اور اپنی خواہش سے اپنے جذبات کی ترجمانی میں ان تشبیہوں کو مددگار نہ پایا ہو، یا زندگی کے تلخ حقائق کی ترجمانی میں اس ذکر پاک نے ان کا سہارا نہ دیا۔ سہارا دیتے ہیں، امام حسین سہارا دیتے ہیں، واقعہ کربلا سہارا بن جاتا ہے ہر تخلیق کار کے لیے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو ذرا سا تنقیدی ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ نعرہ صلوات۔ پہلے یہ سطریں عرض کر دوں، دیکھیے سچ یہ ہے، کل ممبر بھی میں نے مجلس میں عرض کیا تھا اور یہاں دہرا رہا، امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ان کی ذات گرامی کو کسی مسلکی یا کسی دینی حدود و قیود میں محدود کر دیں۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ اس وقت دنیا میں لوگوں کا عالم یہ ہے کہ ہم لوگوں کی سوچ فرقہ وارانہ ہو گئی ہے، سوچ، اپروچ فرقہ وارانہ۔ اس سے ہمیں بلند ہونا ہوگا، اور بلند کریں گے بھی تو حسین ہی بلند کریں گے، ان کا ذکر پاک ہمیں بلند کرے گا۔ جب ہم فرقہ وارانہ ذہنیت سے پاک انداز سے سوچیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ابھی تک جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں نا امام حسین کے بارے میں اور جو لکھ رہے ہیں، یہ کہیں دون رتبہ ہے ان کے لیے، ان کا رتبہ، ان کا مقام، ان کا منصب اس سے کہیں بلند ہے۔ ہم نے چونکہ فرقہ وارانہ انداز سے سوچا ہے اس لیے ان کی عظمت تک پہنچ نہیں سکے، اور فرما رہے ہیں پہنچ نہیں سکے، ورنہ ان کی عظمت ذات بہت بلند ہے، اور اس واقعے کے ابعاد بہت بلند ہیں۔ ہم یا امام حسین کو شیعہ بن کے سوچتے ہیں یا سنی بن کے واقعہ کربلا پڑھتے ہیں۔ نہ شیعہ آج تک حسین کو سمجھ سکے، نہ سنی۔ شیعوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ امام حسین کو سمجھ گئے۔ امام حسین اس سے کہیں بلند ہیں کہ وہ ہمارے محدود ذہن میں سما سکے، کہیں بلند۔ مجھے یہ سب کہہ لینے دیجیے، تلخ جملے ہیں، اور اسی حوالے سے جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ میں جو کچھ ہے، ہم لوگ اکثر چھوٹے چھوٹے تاریخی بیانات کو لے کر بٹ جاتے ہیں۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہے اور اس راوی نے یہ بیان کیا اور یہاں تو یہ لکھا ہے، اور کیا یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔
مورخوں کو معیار بنا کر حسین کو نہ سمجھیں، حسین کو معیار بنا کے تاریخ کو سمجھیں۔ حسین معیار ہیں، ان کی شخصیت معیار ہے۔ ہم مورخوں کے بیانات کی روشنی میں حسین کو سمجھ رہے ہیں۔ حسین اب اس سے کہیں بلند ہیں۔ ان کی ذات، ان کا کردار، ان کی قربانی اور واقع کربلا اتنی بڑی حقیقت ہے کہ دنیا کے کسی بھی ابہام کو دور کرنے کے لیے وہ روشنی فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بحث طلب بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر اس اپنے معروضے کو میں واضح کروں، اس کے لیے وقت چاہیے۔ دیکھیے، کسی زندہ حقیقت کی تابکاری، حقیقتیں تابکار ہوتی ہیں، ان میں ریڈیشن ہوتا ہے۔ خود علم کی حقیقت، علم کبھی جمود کا شکار نہیں ہو سکتا۔ علم جمود کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اب میں اپنے درد و کرب کو کیا بیان کروں آپ سے؟ ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں اور ہم جس قوم کو خطاب کرتے ہیں نا، یہ دوہرے انرشیا میں مبتلا ہے۔ دوہرے انرشیا کا جواب دیں۔ میں عرض کروں، اجازت دیجیے۔ وہ نیوٹن کے لاز جن کے ذہن میں ہوں گے، تو وہ لا آف موشن جو ہے، اس میں ایک انرشیا آف ریسٹ کی بات ہوتی ہے، ایک انرشیا آف موشن کی بات ہوتی ہے۔ کوئی بھی باڈی اگر موشن میں ہے تو وہ موشن ہی کی حالت میں رہے گی، اس میں ایک انرشیا آف موشن ہوتی ہے، جب تک کہ کوئی ایکسٹرنل فورس اسے آ کر روکے گی۔ اگر کوئی باڈی ریسٹ کی حالت میں ہے تو وہ ریسٹ میں رہے گی، اسے ایک انرشیا آف ریسٹ ہے، وہ ریسٹ میں، جب تک کوئی ایکسٹرنل فورس اسے اس کی حالت کو تبدیل کرنے پہ مجبور نہ کرے۔ تو جو عام مادی آبجیکٹس ہیں نا، بے جان، بے روح، بے نفس، ان میں دو میں سے ایک ہی کوئی انرشیا ہوتی ہے۔ ریسٹ میں ہے تو انرشیا آف ریسٹ ہے، اور موشن میں ہے تو انرشیا آف موشن۔ ہمارے یہاں اور انرشیا کا ترجمہ اردو میں کیا ہوگا؟ جمود۔ کسی ایک حالت پر جمود۔ ثبات الگ ہے اور جمود الگ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ثبات الگ ہے۔ ثبات نام اس کا ہے کہ پاؤں کے تلے سے زمین سرک رہی ہو لیکن پاؤں ڈگمگا نہ رہے۔ زمین سرک جائے مگر پاؤں نہ ہلے، یہ ہے ثبات۔ اور زمین کے سرکنے کے ساتھ ہم بھی سرکتے چلے جائیں، یہ ہے جمود۔ یہ ہے جمود۔ تو ہم لوگ، ہمارا معاشرہ دونوں قسم کی انرشیا میں بیک وقت مبتلا ہے۔ انرشیا آف ریسٹ بھی ہے، انرشیا آف کیسے؟ نئی کوئی بات کر نہیں رہے ہیں، یہ ہے انرشیا آف ریسٹ۔ پرانی غلط روایتوں پہ چلے جا رہے ہیں، یہ ہے انرشیا آف موشن۔ ان غلط روایتوں کو توڑنا بھی ہے اور موجودہ جمود کو توڑنا بھی ہے، دوہرے انرشیا، دوہرے جمود کو توڑنا ہے، تب ہم ترقی کر سکیں گے۔ معاشرہ انسانی کو بحیثیت معاشرہ انسانی کے ارتقاء کا سفر طے کرنا ہے، اور ہمارے بحیثیت معاشرہ انسانی ارتقاء کا سفر طے کرنا ہے، اور اس ارتقاء کے سفر میں ہمارے مددگار ہیں حسین۔ اس ارتقاء کے سفر میں ہمارے مددگار ہیں اصحاب حسین، اور واقع کربلا ہمارے لیے نذیر بنتا ہے۔ یہ بحث چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی بحث ہے۔ میں نے مختصراً چند جملے عرض کیے۔
یہ جمود کو توڑنا. آپ دیکھیے کیسا کیسا جمود ہے ہمارے یہاں. اب بات ذرا پھیل رہی ہے. ہمارے نظام تعلیم میں ہمارے ادب میں، ہماری تہذیب میں، ثقافت میں، مثلا یہی سینٹنس، یہی جملہ جب کوئی شاعر ابھرتا ہے، مرثیہ لکھتا ہے، سلام لکھتا ہے، تو اسے سننے کو کیا ملتا ہے اساتذہ سے؟ ارے میاں مرثیہ تو انیس و دبیر پہ تمام ہو گیا. اب پہلے ہی آپ نے ایک حد مقرر کر لی. اب یہ شاعر جو ہے اس کی ہمت تو پہلے ہی ٹوٹ گئی، حوصلہ پست ہو گیا کہ بھئی ہم مرثیہ تخلیق نہیں کر سکتے اتنا عظیم. یہ فیصلہ کس نے سنایا کیا کہنے ہیں؟ واہ 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 کہ انیس و دبیر کے آگے مرثیہ نہیں جا سکتا؟ خود کو کوٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے یہ جسارت کی تھی. غالب انسٹیٹیوٹ میں سیمینار ہوا انیس و دبیر پر، اور غلطی سے انہوں نے ہمیں بلا لیا. تو ظاہر ہے کہ میں چونکہ ادب کا آدمی نہیں سمجھا جاتا ہوں، تو میں نے بے ادبی کی باتیں کی وہاں. اور میں نے جو کچھ عرض کیا، اجازت دیجئے کہ میں اپنے جملے بسم اللہ سنا دوں. آواز بلند نعرہ صلوات. یہ سیمینار ہوا تھا انیس و دبیر کے عنوان سے. یہ کتاب پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب نے مرتب کر کے چھاپی، اور اس میں اس فقیر کا مضمون بھی شامل کر لیا. اب دیکھیے ایک عام تصور یہ ہے کہ اردو میں رزم نگاری ایپک انیس و دبیر پہ تمام ہے. اور دوسری بات یہ محمد وآل محمد صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. ایک تو یہ کہ انیس و دبیر پر تمام ہے، اور دوسری یہ کہ انیس و دبیر سے آگے کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا. رزمیہ، کربلا کا رزمیہ، امام حسین کا رزمیہ. اور مولانا شبلی نے کیا لکھا ہے؟ مولانا شبلی نے، کسی اور نے نہیں، مولانا شبلی نے یہ لکھا ہے موازنہ انیس و دبیر میں کہ بحیثیت رزم نگار کے انیس کا رتبہ فردوسی سے بڑھ کر ہے. یہ میری رائے نہیں، یہ مولانا شبلی کی رائے ہے. میری رائے تو بہت مختلف ہے. اصلاً رزمیہ کیا ہوتا ہے؟ رزمیہ کا معیار ہم نے مقرر کر لیا. کس سے ہم نے مستعار لیا؟ کیا ہمیں جو بتا دیا گیا یونانی رزمیوں کو سامنے رکھ کر، اور انگریزی ادیبوں نے اور نقادوں نے جو بتا دیا وہی کافی ہے، یا رزمیہ کی ڈیفینیشن ہم کچھ اور بھی پیش کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت سی باتیں. افسوس کی بات یہ کہ آج کی تاریخ تک اردو زبان میں کسی نقاد کی کوئی ایک مستقل کتاب رزم نگاری پر وجود نہیں رکھتی آج کی تاریخ. بہرحال ایک طرف یہ کہ شبلی نے انیس کو فردوسی سے بڑا رزم نگار لکھا ہے، بہت صاف الفاظ میں، اشارتاً نہیں. لیکن دوسری طرف اس فقیر نے کیا عرض کیا ہے اسے سن لیجئے گا. ایک طویل بحث کے بعد میں نے عرض کیا ہے کہ اردو کی رزمیہ شاعری میں تلوار، گھوڑے وغیرہ کی تعریف اور دیگر خارجی رزمیہ عناصر کے علاوہ جنگ آزما بہادروں کی شخصیت کا نہایت پرزور شاعرانہ تعارف یا ان کی صورت اور سیرت کا ہیبت خیز اور اثر انگیز نقشہ کھینچ دینا بھی ایک بڑا اہم جزو مانا جاتا ہے مرثیے کا، جو سراپا نگاری کہلاتا ہے، اور یہ بھی دبیر کا خاصہ ہے. تحقیق یہ ہے کہ یہ انہی کی ایجاد بھی ہے، اور تنقیدی محاسبہ یہ بتاتا ہے کہ انہی نے اسے معراج کمال تک بھی پہنچایا. لیکن اب اس لیکن کے بعد کا جملہ سنیے گا. لیکن اس سب کے باوجود کربلا کا سانحہ اور امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، ان کے اعزاء، اقربا اور انصار کی جانفشانیاں،
اور ان کے اہل بیت کا تمام تر قیامت خیز مصائب کے باوجود ثبات و صبر جس طرح کے رزمیے کا متقاضی ہے وہ آج تک تخلیق نہیں ہو سکا۔ انیس و دبیر اور ان کے دبستان سخن کے تمام تر شعراء کی سب سے بڑی عطا یہ ہے کہ انہوں نے اردو میں ایک عظیم کربلائی رزمیے کی تخلیق کے امکانات روشن کر دیے ہیں، اور ان کے ریاض فن نے اس کے لیے زمین سخن کو ہموار کر دیا۔ انہوں نے صرف زمین سخن کو ہموار کیا ہے، ورنہ یہ کہ حسین اور کربلا کا حق ادا ہو گیا ہو، یعنی ابھی بھی صلاح عام ہے یاران نقتدا کے لیے، اور ابھی بھی کہا جا سکتا ہے کہ عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی نہ جانے کتنے شعراء کو حوصلہ مندی بخشی جا سکتی ہے کہ بھئی بڑھو آگے۔ انیس نے لکھا، دبیر نے لکھا، انہوں نے صرف زمین ہموار کی ہے، ابھی حسین اور کربلا کی ترجمانی باقی ہے۔ عشر عشیر حق ادا نہیں ہوا ہے، یہ سب مبالغہ نہیں ہے، عشر عشیر حق ادا نہیں ہوا۔ تو یہ تو ایک رخ ہے۔ اردو ادب کی ہر صنف میں کربلا کے اثرات مل جائیں گے، لیکن ابھی بہت کچھ لکھنا باقی ہے۔ دوسری چیز، جو کچھ لکھا گیا اس میں اتفاق سے اور بھی کچھ منفی عناصر ہیں۔ مثلا واقعاً مرزا دبیر اور میر انیس اور اس پورے دبستان نے امام حسین علیہ السلام کی اس پوری قربانی کا معاشرتی رول بس یہ سمجھا ہے یا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اس واقعے کا ذکر کر کے زیادہ سے زیادہ رونا ہے، اور بس گریا۔ اور انیس کیا، دبیر کیا، مرزا غالب کا ایک قصیدہ ہے فارسی کا جو گریستن کی ردیف میں ہے، یہ مولانا الطاف حسین حالی کا بیان ہے یادگار غالب میں، کہ غالب کی فارسی شاعری میں جس پر انہیں ناز تھا، وہ خود اپنی فارسی شاعری کو اردو شاعری پر فوقیت دیتے تھے اور بجا طور پہ دیتے تھے۔ بجا ہے وہ، ان کی فارسی شاعری بہت عظیم شاعری ہے۔ غالب کی فارسی شاعری پر ابھی حق نہیں ادا کیا ہے کسی نقاد نے، بہت عظیم شاعری ہے، اس میں فکری عناصر وغیرہ وغیرہ۔ اس میں حالی کہتے ہیں کہ سب سے مضبوط حصہ، سب سے بلند پایا حصہ غالب کی شاعری میں وہی ہے جس میں انہوں نے محمد اور آل محمد کی مداحی کی ہے اور کربلائی نوحہ و مرثیہ لکھا، غالب فارسی۔ اب اس میں محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں صرف 2 سطریں حالی کی سنا دوں اور اس کے بعد ایک شعر غالب کا، پھر اپنی بات کہوں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ حالی فرماتے ہیں، جب غالب کا ذکر آ گیا ہے تو ان کی یہ سطریں سن لیجئے۔ حالی فرماتے ہیں کہ مرزا یعنی مرزا غالب، مرزا اسلام کی حقیقت پر نہایت پختہ یقین رکھتے تھے۔ یہ میں اس لیے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ ایک کتاب میری نظر سے گزری تھی، کوئی احمد رضا صاحب تھے اور انہوں نے فلسفی غالب کے عنوان سے کتاب لکھی تھی، اور یہ بات تب کی ہے کہ جب میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ وہ کتاب پڑھ کے مجھے صدمہ ہوا۔ اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ غالب جو ہیں خدا کے وجود کے قائل نہیں تھے، ملحد تھے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو
تو میں نے اس زمانے میں کلکتے کی نیشنل لائبریری میں بیٹھ کر پوری کتاب لکھ ڈالی تھی، فلسفی غالب کے جواب میں مذہبی غالب۔ چھپی نہیں ہے، ایک الگ بات ہے، اور اس میں نے تمام وہ اشعار کوٹ کیے تھے کہ جہاں غالب کے اعماق ذات میں وحدانیت کا سبحان اللہ سے عقیدہ موجود ہے، اور ایسا ویسا عقیدہ نہیں، دعا کا موضوع۔ دیکھیے بندوں اور خدا کے درمیان سب سے بڑا رشتہ کون سا ہے؟ دعا کا۔ اور دعا کے موضوع پر جیسے لازوال اشعار غالب نے کہے، ہمیں دوسرے شاعر کیا ملتا نہیں، جہاں اس نے اپنا فنکارانہ باغ پن بھی سلامت رکھا ہے، شوخی بھی سلامت ہے، حکیمانہ تشکیک بھی ہے، اور وحدانیت پرستی بھی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، اور وہ بھی ایمانہ تشکیق، سبحان جو اللہ۔ صرف 2 مصروں میں، مثلا غالب کہتے ہیں کہ اسد شکوہ سنجو دعا نہ سپاسی۔ اسد، جب وہ اسد بھی تخلص کرتے تھے، اسد شکوہ کفرو دعا نہ سپاسی، ہجوم تمنا سے ناچار ہیں ہم۔ ہجوم تمنا سے ناچار ہیں ہم۔ تو غالب کے اعماق ذات میں وحدانیت ہے، اور عبد اور معبود کے درمیان کا رشتہ ہے، یہ تو الگ ہے۔ تو وہ میری تحریر تھی، لیکن یہ مولانا الطاف حسین حالی کا بیان ہے۔ کہتے ہیں کہ مرزا اسلام کی حقیقت پر نہایت پختہ یقین رکھتے تھے، اور توحید وجودی کو اسلام کی اصل اصول اور رکن رکین جانتے تھے، چنانچہ وہ بظاہر اہل حال سے نہ تھے، مگر جیسا کہ کہا گیا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، توحید وجودی ان کی شاعری کا عنصر بن گئی تھی۔ اس مضمون کو انہوں نے جس قدر اصناف سخن میں بیان کیا ہے، غالباً نظیری اور بے دل کے بعد کسی نے نہیں بیان کیا۔ واہ، اور ایک سطر میں پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی غالب نے تمام عبادات اور فرائض و واجبات میں سے صرف 2 چیزیں لے لی تھیں، ایک توحید وجودی اور دوسرے نبی و اہل بیت نبی کی محبت، اور اسی کو وہ وسیلہ نجات سمجھتے تھے۔ یہ بیان مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ اب دیکھیے یہ قصیدے کا بھی ذکر ہے اور کربلا کا بھی ذکر ہے، اس کی تاثیر کا بھی ذکر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوٹیشن پڑھ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ مولانا حالی فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں میر نظام الدین ممنون شاہ صاحب کے پرانے مدرسے میں مشاعرہ کرتے تھے، ایک مشاعرے میں مرزا غالب نے اپنا فارسی قصیدہ دریا گریستن اور تنہا گریستن جو جناب سید الشہداء کی منقبت میں انہوں نے لکھا تھا پڑھا۔ سنا ہے کہ مجلس مشاعرہ آپس میں عزا بن گئی تھی۔ یہ حالی کا بیان۔ جب تک قصیدہ پڑھا گیا لوگ برابر روتے رہے۔ قصیدہ پڑھا گیا، مرثیہ نہیں۔ یعنی غالب قصیدہ پڑھ رہے تھے اور لوگ رو رہے تھے۔ تو رونے کا فلسفہ اور رونے کے ثبوت میں اور رونے کے انکار میں جو بحث ہوتی ہے وہ بالکل الگ بحث ہے۔ وہ فرقہ وارانہ ذہن سے جب ہم سوچتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں۔ ورنہ حسین کوئی قصیدہ پڑھ رہا ہے اور کوئی گریہ کر رہا ہے۔ جب تک قصیدہ پڑھا گیا لوگ برابر روتے رہے۔ مفتی صدر الدین خان یعنی مفتی صدر الدین آزردہ، مفتی صدر الدین خان مرحوم بھی موجود تھے۔ اتفاق سے اسی حالت میں مہ بھی برسنے لگا تو مفتی صاحب نے کہا آسمان ہم گریست، یعنی آسمان نے بھی گریہ کرنا شروع کر دیا۔ خیر، اس قصیدے میں، اس قصیدے کے متعلق ایک اور انہوں نے واقعہ نقل کیا کہ اسی قصیدے کی نسبت سید اکبر مرزا خلف الصدق ناظر سید حسین مرزا مرحوم بیان کرتے ہیں کہ بندرگاہ بصرہ میں ایک جگہ مجلس عزا تھی۔ یہ حالی لکھ رہے ہیں یادگار غالب، اور بارش ہو رہی تھی۔ بانی مجلس نے مجھ سے کہا تم بھی کچھ پڑھو۔ میرے پاس اس وقت پڑھنے کی کوئی چیز مرثیہ یا کتاب نہ تھی، اسی قصیدے کے چند شعر زبانی یاد تھے، میں نے وہی پڑھ دیے۔ 5-7 شعروں پر مجلس میں خوب رقت ہوئی۔ عرب و عجم اور ہندی سب اس مجلس میں شریک تھے۔ مجلس کے بعد ہر ایک عجمی مجھ سے پوچھتا تھا کہ یہ اشعار کس شخص کے تھے، خصوصاً اس شعر کی بہت تعریف کرتے تھے۔ اب یہاں پر
وہ تعریف کرتے تھے، میں تنقید کر رہا ہوں. شعر کیا ہے؟ مزد شفاعت و صلہ صبر و خون بہا. مزد مزدوری، مزد شفاعت و صلہ صبر و خون بہا، ہیچ از کسی نخواست الا گریستن. کہتے ہیں کہ امام حسین نے شفاعت کی کا اجر یا اپنے صبر کا صلہ یا اپنا خون بہا کسی سے کچھ نہیں مانگا سوائے گریے کے. آپ واہ واہ کیے جائیے، میں آہا کیے جاؤں. خدا را اندازہ کیجیے، امام حسین علیہ السلام کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے آپ. امام حسین، حسین منی و انا من حسین، حسین سبط من الاسباط. حسین جیسا عظیم مرد خدا، ولی اللہ، حجت اللہ، انسان کامل. اور پھر آقا امام حسین کے ساتھ جو اور شہید ہوئے حضرت علی اکبر، ان کی شخصیت کا اندازہ ہے. جناب قاسم، جناب عباس، اصحاب میں جناب حر، جناب زہیر قین، یہ جو 70 72 یا 100 سوا 100 قربانیاں دی ہیں امام حسین نے، اتنی عظیم قربانیاں ان کوائف کے ساتھ صرف اس لیے دی ہیں کہ ہم انہیں یاد کر کے چند قطرے آنسو بہائیں اور بس. سبحان اللہ. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں بحیثیت انسان کے پورے انسانی معاشرے کے ارتقاء کا سفر طے کرنا ہے، اقدار انسانی کا خیال کرنا ہے، ہم نے حق شناسی کا حق ادا کرنا ہے، حق پرستی کا حق ادا کرنا ہے، ہمیں باطل سے نبرد آزما ہونا ہے. اس وقت بھی یزید کے ہاتھ میں اسلام اسیر تھا، آج بھی یزیدوں کے ہاتھ میں اسلام اسیر ہے. کل بھی یزید کی بیعت کو ریجیکٹ کرنا تھا، آج بھی ہمیں یزیدوں کی بیعت ریجیکٹ کرنی ہے. ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، صرف رونا ہے. اگر ہم مرثیے اور سلام اور ادبی اصناف میں حسین کی ترجمانی یا اپنی ذاکری اور خطابت میں حسین کی ترجمانی صرف اس نقطہ نظر سے کرتے رہیں کہ رونا ہے، تو ہم نے یقین کیجئے حسین کا حق ادا نہیں کیا بلکہ خیانت کی. نعرہ صلوات. اور آج تک افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگوں کی سوچ اسی طرح کی. بہرحال یہ گفتگو، اب میں مثالیں اگر دوں کہ بڑے شعراء نے کیسی، مجھے اجازت نہیں ہے لفظ استعمال کرنے کی، میں انیس و دبیر کے حوالے سے کہا. انیس و دبیر عظیم شعراء ہیں، ان کی خاک قدم میرے لیے سرمہ چشم ہے، مگر انہی نے بعض مقامات پر ایسی رقیق شاعری کی ہے، رقیق کا لفظ ہے، مضمون کے اعتبار سے بھی اور اسلوب کے اعتبار سے بھی، جہاں امام حسین کا حق نہ صرف یہ کہ ادا نہیں ہوتا بلکہ حق پامال ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، اور اصاعت ادب کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے. اصاعت ادب کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے. میں لایا ہوں وہ چیز، لیکن میں پڑھنا نہیں چاہتا، آپ کو سن کے صدمہ ہوگا. جو معاشرہ اس طرح کی شاعری کے زیر سایہ پروان چڑھے گا، وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. واہ واہ، کیا تجزیہ صاحب، سبحان اللہ. ترقی نہیں کر سکتا، نہ دنیاوی ترقی اور نہ روحانی ترقی. روحانی ترقی، ہمیں اسپریچولی روحانی طور پر ترقی کرنا ہے، انسان کو بحیثیت انسان بلند ہونا ہے. کیا ہم ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے، ہرگز نہیں ہو رہے. بس ادھوری گفتگو چھوڑ دوں اور جو عرض کرنا ہے وہ 4 مصروں میں عرض کروں، پھر سوال و جواب. اردو غزلوں میں بھی ترجمانی تو ہوئی ہے کربلا کی. اردو غزل کی پوری تاریخ میں ایک مطلع سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ ہے علامہ جمیل بزری کا. وہ یہ ہے کہ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا. بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا. یہ مطلع واقعی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے.
لیکن میں طالب علمانہ اعتراضات اس پر بھی رکھتا ہوں. زبان، مضمون سب بہت دلاویز ہے، عظیم ہے شاعری کے اعتبار سے، مگر آپ بتائیے اس میں ایک عام انسان کی ایک نفسیاتی کیفیت ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے. کسی وقت سوچتا ہے جب خودی کا نشہ چڑھتا ہے تو بقول یگانہ خودی کا نشہ چڑھا، آپ میں رہا نہ گیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا. تو کبھی تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہیں، اور کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ سوچتا ہے ہم تو کچھ نہیں ہیں، اور پھر خودکشی کرنے کا جی چاہتا ہے. یہ جو اتار چڑھاؤ ہے نفسیاتی، اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس کو انہوں نے کہا ہے فریب خودی، اور یہ بھی کہا ہے کہ فریب خودی ہی کے سہارے سے انسان زندگی بسر کرتا ہے. بات تو یہی ہے، بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پیمان تو دم نکل جائے آدمی کا. مجھے علامہ جمیل مظہری سے تلمذ کا شرف حاصل ہے، میں ان کا شاگرد رہا ہوں، اور ایسا گستاخ شاگرد کہ ان کی زمینوں میں غزلیں کہہ کے انہی کو دکھاتا تھا. کہتا تھا آپ اس پہ اصلاح فرما دیجئے، اور وہ مسکرا کے کہتے تھے کہ میاں آپ کا ذہن مولویانہ ہے، میری شاعرانہ شوخی آپ سمجھ نہیں پاتے. بہرحال جو بھی وہ تبصرہ کرتے ہیں، میں نے اس زمین میں جو عرض کیا تھا وہ 2 شعر آپ کے سامنے پڑھ کر اور اجازت چاہتا ہوں، جس میں کربلا کا ذکر بھی ہے. اور وہ مطلع یہ ہے کہ کتاب فطرت کے ہر ورق پر نصاب تحریر ہے خودی کا. کتاب فطرت کے ہر ورق پر، کتاب فطرت کے ہر ورق پر نصاب تحریر ہے خودی کا. فریب باطل سے بچ کے جینا یہی ہے اعزاز آدمی کا. فریب باطل سے بچ کے جینا یہی ہے اعزاز آدمی کا. خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں. خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں. چلو چلیں کربلا کے بن میں خدا سے سودا کریں خودی کا. چلو چلیں کربلا کے بن میں خدا سے سودا کریں خودی کا. خدا سے سودا کرنا خودی کا، یہ درس ہمیں حسین نے دیا ہے، اور یہی درس ہمیں بحیثیت انسان بلندیوں تک لے جائے گا. ہمیں اور ہمارے بیان کو، ہمیں اور ہمارے ادب کو، ہمیں اور ہماری شاعری کو، ہمیں اور ہماری تہذیب و ثقافت کو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قبلہ نے اندیا ظاہر کیا ہے کہ اگر سوال کسی کے ذہن میں ہو تو، لیکن یہ نہ ہو کہ عقیق پہننے سے علم بڑھتا ہے یا اس قسم کے نہ جی سرکار آئیے نا آپ اگر جی بسم اللہ. یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایک فقہی نشست نہیں ہے، مگر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے استاد محترم نے کہا کہ آپ کا مولویانہ ذہن نے یہ سوال آپ سے ہے، تو ایک فقہی سوال میں جانتا ہوں یہ ہے کہ شعراء اور نہیں فقہی سوال یہاں نہ کریں. نہیں فقہی سوال نہیں. سوال یہ ہے کہ مرزا غالب کی نجات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ شعراء حضرات اور ادبی حضرات کی لادینیت اور خدا سے شکوہ اور مسجد کے شراب نوشی اور مسجد کے باہر بیٹھ کے خدا سے شکوہ کرنا ایسا کیوں ہے کہ ہم یہ جانتے ہوئے کہ ان کی انٹلیکچول کیپیبلٹیز اتنی بلند پایا، اس کے باوجود ایسا کیوں دیکھنے میں آتا ہے کہ مرزا غالب سے لے کے اور جو پچھلی 18ویں صدی 19ویں صدی اور موجودہ حال میں بھی جو شعراء گزرے ہیں، تو ایک طالب علمانہ سوال ہے.
بہت اچھا سوال ہے، اگرچہ ناتمام رہ گیا. دیکھیے، شاعری کی اپنی زبان ہے. افسوس یہ ہے کہ اگر اس کو نہ سمجھا جائے تو غلط فہمیاں پیدا. شاعری کی اپنی زبان ہے. مثلا شاعری میں گناہ کا لفظ جب آتا ہے تو آپ کیا گناہ سے وہ شرعی گناہ سمجھتے ہیں؟ شاعری میں گناہ جرأت اور جسارت مندانہ اقدام کو کہتے ہیں. کیا کہنے کیا کہنے آقا صاحب؟ کیا کہنا کیا؟ شاعری کی اپنی زبان ہے. شاعری میں گناہ کے معنی گناہ تھوڑی ہے کہ نعوذ باللہ وہ گناہ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ابھی تو مثلا غالب کہیں کہیں کہ میرے سینے میں تو ابھی بہت گناہوں کی آرزو ہیں. اس کے معنی ہے کہ ابھی بہت امکانات ہیں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، جرأت اور اقدام کر سکتا ہوں، مگر معاشرہ مجھے کرنے نہیں دے گا. جرأت کے معنی میں اظہار جرأت کے لیے لفظ گناہ آتا ہے. یا زاہد جو واقعاً زاہدانہ مزاج رکھتا ہے اس کو ہم رند کہتے ہیں. اور جو دنیا کو فریب دینے کے لیے زاہد بنتا ہے ہم اسے شیخ اور زاہد کہہ کے واعظ کہہ کے طنز کرتے ہیں. تو یہ شاعری کی زبان ہے. مثلا کوئی کہتا ہے کہ میرا ہمراز حافظ شیراز، رند ہوں مولوی کی صورت میں. تو یہاں رند سے کیا مراد ہے؟ رند یعنی وہ جو واقعی لٹرلی جا کے وہ شراب پینا چاہتا ہے. رند کے معنی وہ ہیں کہ جو دنیا کے اپنے آداب اور پروٹوکول اور اپنی آبرو کا لحاظ نہیں کرتا. یعنی گھر میں تو بیٹھ کے گناہ کر رہے ہیں لیکن معاشرے کے سامنے اس لیے نہیں کرتے کہ یہ کل ہمارے پیچھے پھر نماز نہیں پڑھیں گے. یعنی خوف خدا نہیں ہے بلکہ خوف خلق خدا ہے. تو ایسے زاہد کو، ایسے واعظ کو ہمیشہ شعراء نے، بڑے شعراء نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور بنانا چاہیے. اور رند یا مثلا شراب سے مراد کیا؟ آپ یہ شراب سمجھتے ہیں بنت عنب، انگوری شراب. اور کیا اتنا گیا گزرا تھا غالب کہ وہ کہے کہ وہ کیا مطلع ہے مشہور ان کا؟ نہیں، وہ غالب کا کل کے لیے نہ آج کر فزت شراب میں کیا یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باب میں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ساقی کوثر کا ذکر ہو رہا ہے تو کیا غالب یہ انگوری شراب کا ذکر کر رہا ہے؟ شراب سے مراد معرفت ہے، علم ہے. شراب سے مراد بادِ عرفان ہے. شراب سے مراد بادِ عشق ہے. سمجھے آپ؟ تو شاعری کی اپنی زبان ہے. جن بیچارے مولویوں نے یہ زبان نہیں سمجھی انہوں نے فتوے دینے شروع کر دیے. میر کافر ہیں، غالب کافر ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں. ان کا بس چلتا یہ مولوی حضرات آزاد ہو جائیں تو ان میں سے ہر ایک داعش بننے کے لیے تیار ہے. افسوس کی بات ہے. یہ رحمت للعالمین سے تو آشنا ہی نہیں ہے. یہ رب العالمین کی ربوبیت سے آشنا نہیں ہے. یہ صرف چند فقہی مسائل میں مبتلا ہیں بیچارے. یہ کرب کی باتیں ہیں، افسوس کی باتیں ہیں. تو شاعری کی اپنی رہی یہ بات کہ کسی کی نجات ہوگی یا نہیں، یہ میرے دائرہ اختیار کی بات ہے. اگر اس سوال کا جواب کوئی دیتا ہے تو اپنے حد سے تجاوز کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ کام حق سبحانہ و تعالیٰ کا، مولا سبحانہ و تعالیٰ وہ مالک و مختار ہے. وہ کس کی کس ادا سے خوش ہو جائے اور کس کی کس ریاکاری سے ناخوش ہو جائے، کیا کہنے ہیں؟ یہ الگ موضوع ہے. اجازت دیں فرمائیں. بس قلمی مینوسکرپٹ ہے، غالب کا ہاتھ کا لکھا ہوا. میرے پاس ایک قلمی مسودہ غالب کی تحریر کیا ہوا اپنے ہاتھ میں.
उनका जो उन्होंने अपनी किताब का कागजी है पैरहन, नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर है। उन्होंने उसका जो बाब है, इफ्तिताह बाब जो है, पहले उस पर लिखा उन्होंने या अली, उसके बाद लिखा या हसन, फिर लिखा या हुसैन, और उसके नीचे लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो इल्मियत गालिब की थी और जो जानकारी थी और जानते थे, तो उनको तो जो मरातिब थे, क्या उससे वो नाशना थे? नहीं, देखिए ऐसा है कि बिस्मिल्लाह, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात गिरामी और हकीकत और नाम खुदा की अज़मत से गालिब अच्छी तरह आशना थे। और ये नहीं है कि उन्होंने सबसे पहले ऊपर या अली लिखा तो इसके मानी, नीचे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा तो इसके मानी ये हैं कि वो इसाअत अदब कर रहे थे, ऐसा नहीं है। देखना चाहिए कि लिखने वाला किस मुआशरे में, किस तहज़ीब के साथ और किस नीयत के साथ लिख रहा है। तसव्वुर ये है हमारा आम तौर पर कि हम ज़ात हक़ तक पहुँचने के लिए अली को वसीले के तौर पर इख्तियार करें, यानी अजीम हकीकत वो है, उस हकीकत तक पहुँचने के लिए अली का दामन थामते हैं। तो बिस्मिल्लाह लिखने से पहले या अली लिख लेते हैं। ये गालिब की लेफ्ट हैंडेड सपोर्ट नहीं है, ये मतलब ये राइट हैंडेड ये जो है गौर फरमाएं आप, तवस्सुल का चूँकि एक नज़रिया है गालिब के मुताल्लिक़ ये अर्ज़ कर दूँ कि डॉक्टर ज़ोए अंसारी एक बहुत मशहूर अदीब थे और ख़ुद कम्युनिस्ट थे, और इस फ़कीर को ये एज़ाज़ हासिल है कि मेरे हाथों पे दोबारा वो मुशर्रफ व इस्लाम हुए थे। ये इसी फ़कीर को एज़ाज़ हासिल है। वो एक दास्तान है पूरी, जब वो मरने से पहले उन्होंने लिखा है कि जो कुछ मैंने लिखा है कम्युनिज़म के बारे में उसे मैं डिसओन करता हूँ और ये ऐलान करता हूँ कि निजात की राह सिर्फ इस्लाम है। तो ये इस फ़कीर की कई बरस की रियाज़त का सिला था, ये खुदा का शुक्र। तो वो उन्होंने ख़ुद अपने एक मज़मून में मेरा ज़िक्र भी किया है, वो एक अलग बहस है। ज़ोए अंसारी ने गालिब शनासी पर जो काम किया है उसमें उन्होंने ये लिखा कि गालिब वो शायर है, गालिब वो शायर है जिसने भारत की, हिंदुस्तान की कृष्ण भक्ति की सरजमीन में अली भक्ति के बीज बोए हैं। ज़ोए अंसारी का जुमला है, ये छपा हुआ जुमला है, प्रिंटेड है ये। तो गालिब तो अली का आशिक है, और गालिब की फ़ारसी शायरी में, गालिब की फ़ारसी शायरी में उनके कसीदे और कसीदे से हटकर उनकी एक मसनवी है जिसे वो शाहकार समझते थे, बिलाशुबा वो शाहकार है, मसनवी अब्र गोहरबार। मसनवी अपने अब्र गोहरबार में उन्होंने जो हमद लिखी है, जो नात लिखी है, जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा और जो मौला अली की मदह लिखी है, वो एक शाहकार है। और मेरा ख्याल है कि गालिब का जिक्र आ गया है तो उनकी गज़लों, उर्दू गज़लों में देखिए एक जगह उन्होंने मक्ते में नात लिखी है और एक जगह उन्होंने मनक़बत लिखी, मक्ते में भी उर्दू। वो नातिया मक्ता उनका शायद लोगों को आमतौर पे याद नहीं होता। देखिए वो मुझे अगर याद आ जाए तो इस तरह से है कि उसकी उम्मत में हूँ मैं, मेरे रहें क्यों काम बंद, उसकी उम्मत में हूँ मैं, मेरे रहें क्यों काम बंद, वास्ते जिस शह के गालिब गुम्बदे बेदर खुला। नात का शेर है, ये नात का शेर है, मेराज की तरफ इशारा है। ये गालिब का नातिया शेर है उनकी गज़लों में और उर्दू गज़लों में। और उनकी मनक़बत का तो वो शेर बहुत मशहूर है जिस पे वही बेचारे मौलवियों ने कुफ्र के फतवे दे दिए हैं कि गालिब नदी में दोस्त से आती है पूरे दोस्त, मशगूल हक़ हूँ बंदगी वो तो रात में।
اور جہاں امام حسین کا معاملہ ہے تو غالب کی واقعاً فارسی شاعری میں جیسا درد انگیز اور رقت خیز نوحہ اور مرثیہ ملتا ہے وہ بھی بے نظیر ہے. اور اردو میں بھی انہوں نے غزلوں میں جو ان کے ہاں کیفیت ہے وہ کہیں کہیں معلوم ہوتا ہے کہ تذکرہ کیے بغیر نام لیے بغیر گویا وہ کربلا بیان کرتے. میرا خیال ہے اتنی. ایک سوال میرا آگا میں جدید مرثیے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بڑے جدید مرثیے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ آج کا جدید مرثیہ نگار انیس اور نبیل بننے کو تیار ہے. تو اس نے ایک نئی راہ جو نکالی ہے کہ اس نے جو فلسفیانہ موضوعات تھے جو کربلا کے حوالے سے نفسیاتی مسئلوں کو اپنا موضوع بنا کر اور پھر مرثیہ تحریر شروع اور جو آج کل ہو رہے ہیں, کیا آپ کے خیال میں کہ یہ صحیح رستہ ہے جدید بالکل مرثیہ؟ صحیح راستہ. جدید مرثیہ گویوں نے بہت خدمت کی ہے اور ان میں ایک طویل فہرست ہے. جوش مکمل مرثیہ نگار شاعر نہیں ہے. جوش کا مرثیہ مکمل مرثیہ, جوش کے یہاں ہمیں مکمل مرثیہ نہیں ملتا. جوش کے یہاں بہت اچھے بند بھی ہیں اور بہت کمزور بند بھی ہیں, اور مرثیت ان کے یہاں جس طرح ہونی چاہیے نہیں ہے. لیکن مولانا نسیم امروی, آل رضا اور جناب وحید الحسن ہاشمی اور بعض دوسرے اور ایسے شعراء تھے کہ جن کے ہاں ہمیں مکمل مرثیہ ملتا ہے اور جدید مرثیہ ملتا ہے. اس میں مرثیت بھی ہے اور واقع کربلا کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہی کہ انسان کو بحیثیت انسان اور معاشرے انسانی کو بحیثیت معاشرے انسانی کے ارتقاء کا سفر طے کرنے کے لیے وہاں ہمارے پاس فکر اور فن کا کہ فکری اور فنی عناصر بھی اس میں ملتے ہیں, اور ان لوگوں کی خدمتیں یقیناً قابل قدر ہیں. ایک بار پھر آپ سب حضرات کا خواتین کا شکریہ اور ماشاءاللہ بہت سیر حاصل گفتگو. جزاک اللہ. قبلہ کی صحت و عافیت و سلامتی کے لیے سلوات. لذت کام و دہن یہ کتاب آپ کی خدمت میں. بہت بہت شکریہ. اچھا, یہ قبلہ کو ویلکم کرنے کے لیے خواتین حضرات, ہم چاہیں گے کہ آپ سب یہاں اسٹیج پہ آ جائیں قبلہ کے ارد گرد. ایک ان کو ویلکم کرنے کے لیے کیک کٹنگ سیریمنی ہے, ہم چاہیں گے آپ سب شریک ہوں. آئیے آپ لوگ. آپ لوگ آئیے نا ادھر. خواتین آپ لوگ آئیے نا ادھر, کیک کٹنگ کی سیریمنی ہو رہی ہے, آپ لوگ آئیے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھہرے ریکارڈ کیسے کرنا نہیں لیکن سب سامنے کھڑا رہے گا تو اچھا کاٹا ہے کوئی. بیٹا یہ طرح تک شادی
अच्छा वो ऐसे मेरा ख्याल है कि इससे अंजाम नहीं पाए। असल चीज चावल भी बड़े कहमत से काटना है ताकि तस्वीर आए। सर इधर देखिए वाह वहाँ से थिएटर में गया है तो पहला आप माइक ले लें मैं कह रही हूँ उधर से हम लेके अब आप यूँ करें कि सब आ जाए नीचे स्टेज पर आ जाए ताकि ग्रुप फोटो बड़ा बन जाए सब हजरात पॉइंट ले आओ।